میں نے سوچا کہ آپ لوگوں کے لیے کیوں نہ کہ شیر شاہ سوری پر ایک نوٹس بنا کے لاؤں تو اس میں آپ لوگوں کو بھی فائدہ ہو۔ تو شیر شاہ سوری نے مغلوں سے جو ایمپائر لیا تھا 1540 میں، یہ جو آپ کو نظر آ رہا ہے، اس کے بعد ایک ہمبل پوزیشن سے نکل کے یہ بندہ گریٹنس کی طرف آیا تھا، اور اس کا والد جو دادا پردادا جو تھے وہ ہارس مین سے، گھوڑے سے بیچا کرتے تھے۔ اسی نے پہلے سوری ڈائناسٹی کی بنیاد رکھی۔ پیدائشی ان کی 1470 AD میں ہوا۔ 8 سن تھے میاں حسن خان کے، اور جو امپلائی تھے جمال خان، جو پنجاب کے گورنر تھے، بعد میں جون پور کے گورنر بنے۔ جمال خان نے ہی ان کے والد کو خواص پور، شسرام اور ٹھنڈا جو علاقے تھے انہیں جاگیر کے طور پر حسن خان کو دیے، تو جب ان کو جون پور کا گورنرشپ ملا تھا۔ تو اس کے بعد چائلڈ ہوڈ ان کی گزری شسرام میں، اور پھر بعد میں مائیگریٹ کر گئے جون پور کی طرف۔ وہاں پر ہی انہوں نے پڑھائی کی، اور وہاں پر ہی انہیں زندگی کے اچھے عہدے ملنے شروع ہو گئے۔ تو شیر شاہ سوری جب جون پور گئے تو وہاں پر جمال خان ان سے بڑے امپریس ہوئے، تو شسرام اور خواص پور جمال خان نے ان کے والد حسن خان سے پوچھ کے، حسن خان کو پریشرائز کر کے ان کے بیٹے کو دے دی۔ اپنے ماں بھائیوں سے اور بعد میں افغان چیف سے، اپنے والد کی ڈیتھ کے بعد یہ تنگ آ کر، محمد خان ایک افغان چیف تھا، ان سے تنگ آ کر یہ جاگیر چھوڑ کر انہوں نے ساؤتھ بہار کے جو بہار خان لوہانی تھے تو ان کے ملٹری کو جوائن کیا۔ وہاں پر ہی ان کو شیر خان کا لقب ملا تھا، کیونکہ انہوں نے شیر کو مارا تھا۔ تو اس کے بعد 1572 میں انہوں نے بابر کا سروس جوائن کیا، پر بابر کو تھوڑا سا اس پر شک ہونے لگا اور اس کو بہت چالاک انسان سمجھنے لگا، تو اس لحاظ سے بابر نے اپنے پرائم منسٹر جو اس کا وزیر اعلیٰ تھا اس سے کہا کہ اس بندے پر نگاہ رکھو کہ یہ بڑا خطرناک ہے، چالاک انسان ہے۔ تو شیر خان وہاں سے بھاگ کے نکل گیا۔ پھر اس نے دوبارہ بہار خان لوہانی کا سروس جوائن کر دیا، ان کے ساتھ ہو گئے، کام کرنے لگے۔ انہوں نے اپنے بیٹے جلال خان کا ٹویٹر اسے رکھ لیا تھا، کیونکہ یہ بہت پڑھا لکھا انسان تھا۔ تو آپ یوں ہی سمجھیں کہ اس کے بعد ابراہیم یہ ادھر ہی جب بہار خان جب اس دنیا فانی کو چھوڑ کے چلے جاتے ہیں، پھر یہ ایک ڈیفیکٹو رولر بن جاتے ہیں، کیونکہ ان کی جو بیوی تھی بہار خان کی، اس نے شیر خان کو اپوائنٹ کر لیا تھا کہ آپ جو ہے نا اس سلطنت کو، اس گورنرشپ کو چلائیں جب تک میرا بیٹا نہیں بڑا ہو جاتا۔ تو اس کے بعد انہوں نے ایک اور کارنامہ سر انجام دیا بابر کے خلاف، کہ ابراہیم لودھی کا بھائی محمود لودھی کو ایک دفعہ کہا کہ چلو ایک کیمپین کرتے ہیں بابر کے خلاف۔ 1529 میں غارہ کی جو بیٹل ہوئی، اس میں بابر نے شیر شاہ کو اور ابراہیم لودھی کے بھائی محمود لودھی کو شکست دے دی۔ تو اس کے بعد انہوں نے سرنڈر کر دیا، اور پھر دوبارہ اس کنڈیشن پہ انہوں نے اپنے جاگیریں واپس لے لی کہ یہ اینول ٹریبیوٹ بابر کو دیں گے، مطلب پیسہ دیں گے بابر کو سالانہ۔ تو اس کے بعد انہوں نے بہت چالاکی کے ساتھ لوگوں کو اکٹھا کرنا شروع کر دیا کہ لوگ زیادہ سے زیادہ میرے ساتھ ہو جائیں، تو تبھی ہی طاقت آئے گی میرے پاس۔ تو انہوں نے ایک لتا ملکہ نام کی عورت، جو تاج خان ایک رولر تھا چنوڑ کا، اس سے شادی کر دی، وہاں سے بڑے پیسے آئے اس کے پاس۔ تو اس کے بعد جب چنوڑ کو ہمایوں نے 1531 میں انسرکل کیا تھا، اپنے گھیراؤ میں لایا تھا،
تو اس میں شیر خان نے یہ ظاہر کیا کہ میں ہار چکا ہوں. بہرحال اسی وقت اس نے آہستہ آہستہ اپنے طاقت کو جمع کرنا شروع کر دیا. تو 1534 کو جو لوہانی تھے وہ یہ سوچ رہے تھے کہ ایک افغان آ کر ہم پر حکومت کر رہا ہے، باہر کا ایک بندہ ہے. تو انہوں نے جیلس ہو کر یہ سوچا کہ کیوں نہ اس کے خلاف پروپیگنڈا کیا جائے اور اسے شکست دیا جائے. انہوں نے محمود شاہ جو بنگال کا شاہ تھا اس کو اکٹھا کر کے اس کو ملا کے اپنے ساتھ، اور جلال خان اپنے سائڈ پر کر کے، جو غالباً میرے خیال سے وہی لوہانی کا بیٹا تھا، بہار خان لوہانی کا بیٹا ہوگا. تو ان کو ملا کے جنگ لڑی، پر اس جنگ میں انہیں شکست ہوئی. جنگ لڑی انہوں نے شیر شاہ کے خلاف، پر شیر خان کیا تو ان کو شکست ہوئی. اس بیٹل کا نام سورج گڑھ ہے، جہاں پر ایسٹرن بہار کے بینک جو ریور کا جو نزدیکی پانی کا جو نزدیکی ایریا تھا، وہاں پہ ان لوگوں کی جنگ ہوئی. جس علاقے کا نام تو مجھے میری زبان پہ نہیں آ پا رہا کیا نام تھا، بہرحال یہی اس علاقے کا نام تھا جہاں پر ان کا جنگ ہوئی، جو ریور کا نام تھا. جنگ تو یہاں پر سورج گڑھ میں ہوا تھا، ایسٹرن بہار میں. تو جی شیر خان باتیں تو ہمیشہ لوئلٹی کا کرتا تھا مغلوں پر، ہمیشہ پلان اس کے دل میں یہی بات کی تھی کہ کس طریقے سے مغلوں کو یہاں سے نکال دو. شیر خان نے اس کام کو سر انجام دینے کے لیے بہادر شاہ جو گجرات کا رولر تھا، وہاں اس سے مدد لی اور اسے پیسے لیے اور کچھ بندے حاصل کیے. تو اس ایک بہت بڑا آرمی اس نے بنا لیا. کس کے خلاف؟ اصل میں مغلوں کے خلاف، کیونکہ اسے پتہ تھا کہ مغل اس سے ضرور لڑیں گے ایک نہ ایک دن. تو انہوں نے انویژن کر لیا بنگال کا. محمود شاہ جو پہلے ان سے لڑ چکے تھے، ان کو شکست ہوئی تھی سورج گڑھ میں. تو 1535 AD میں انہوں نے پہلا اٹیک کیا تھا. تو محمود شاہ نے ان کو پیسے دیے اپنا جان چھڑانے کے لیے. تو اس کے بعد 1537 میں پھر انہوں نے حملہ کر دیا غود کیپٹل تھا جو بنگال کا، اس پر. پھر محمود شاہ بھاگ کے چلے جاتے ہیں جی ہمایوں کے پاس. ہمایوں پھر ایک فوج لے کر نکلتا ہے ان کی مدد کو، مارچ کرتا ہے محمود شاہ کے ہیلپ کے لیے. اور جلال خان جو چنوڑ میں بیٹھا ہوا تھا، تو چنوڑ کا جب بسیج کیا ہمایوں کو 6 مہینے یہیں پر ہی لگ گئے. ہمایوں آگے نہ آ سکا، جس کی وجہ سے لیٹ ہو گئی ان کو. پھر اس کو پتہ لگتا ہے ہمایوں کو کہ بھائی شیر خان کو تو چھوڑ دوں، کہیں ایسا نہیں کہ اپنے لالے پڑ جائیں مجھے، کیونکہ اس کا بھائی ہندل نے خود کو ایمپرر ڈکلیئر کر دیا تھا آگرہ میں. اور دوسرا جو بھائی اس کا تھا جو دلی میں رہتا تھا، کامران جو پنجاب کا گورنر تھا غالباً اس وقت، اس نے ہزار سولجر لے کے آ کے دلی پر بیٹھ گیا. اس ڈر کی وجہ سے ہمایوں واپس چلا گیا. اور واپس جاتے وقت غور سے نکلتے ہوئے آگرہ کی طرف جاتے وقت چوسا کا ایک مقام ہے 1539 میں شیر خان نے وہاں پر اس پر حملہ کر دیا ہے اچانک مغلوں کے فوج کے اوپر، اور 8000 مغل مارے گئے اور یہاں سے بھاگ کے ہمایوں نکل گیا. اور اس کے بعد شیر خان بہار کا ماسٹر اور بنگال کا انڈسپیوٹڈ ماسٹر بن چکا تھا. اس کے بعد پھر ایک سال بعد 1540 میں پھر ہمایوں نے ایک لشکر تیار کی. پھر ایک جنگ ہوئی قنوج کے پاس، کوئی قنوج نام کا علاقہ یا بلرام نام کا علاقہ تھا، وہاں پر ان لوگوں کی لڑائی ہوئی، جس میں اس نے کوشش تو بہت کی کہ اپنے بھائی کو بھی ملا لوں ہمایوں نے، پر اس کے بھائی اس کے ساتھ نہیں آئے. تو اس کے بعد انہوں نے وہاں پر بھی شکست کھائی اور بھاگ گئے. ہمایوں نے پھر کیا کیا کہ 1540 سے لے کر 1540 سے لے کر 1542 تک پنجاب ہمایوں کے بھائی سے بھی چھین لیا، کامران جس کا نام تھا. تو اس کے بعد بہت سارے کانکویسٹ اس کے ہوئے، پنجاب کا، مالوار کا، ملتان، سندھ، ماروا، چتور اور
اجمیر، کلنجارز جو ایریا ہے وہ بہت ضروری، کیونکہ اس کا قلعے پر جب اس نے بسیج کر کے رکھا ہوا تھا تو 22 مئی 1545 اسی بیچ کے درمیان اسے بم بلاسٹ کی وجہ سے اسے زخمی ہوا شیر شاہ۔ اس کے بعد اس زخم کا تاب نہ لاتے ہوئے شیر شاہ اس دنیا فانی سے چلے گئے۔ تو ان کے دور کی جو سب سے پیاری ایک لٹریسی لکھی گئی تھی، ایک کتاب لکھی گئی تھی پدماوت، جو ملک محمد جھانسیہ کچھ اسی طرح کا نام ہے، انہوں نے لکھ لی تھی۔ ان کو بری جی کیا گیا تھا سسرام میں، جو بہار اسٹیٹ میں تھا، اور جہاں پر ان کی بیریل کی گئی تھی اس کو وہ کہتے ہیں ٹامب آف شیر شاہ سوری۔ تو اگلا میں ویڈیو بناؤں گا ان کے ایڈمنسٹریشن کے اوپر، کیونکہ ان کی جو ایڈمنسٹریشن ہے اس کے بارے میں کچھ ہسٹورین نے یہ کہا کہ انگریزوں سے بھی بہتر ایڈمنسٹریشن اس نے بنا کے رکھی ہوئی تھی اپنی۔ تو کوئی بھائی اگر ان کے ایڈمنسٹریشن کو پڑھنا چاہتا ہے، دیکھنا چاہتا ہے، سمجھنا چاہتا ہے تو ان کے لیے میں دوسری ویڈیو بناؤں گا۔ والسلام، خدا حافظ پیارے بھائی۔